ملک ریٹیلرز ایسوسی ایشن نے ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمت میں اضافے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ شہر قائد میں ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمتوں کے اضافے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ملک ریٹیلرز ایسوسی ایشن نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو موجودہ قیمتوں پر ہی دودھ کی فروخت کی جائے گی۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ایک بات ہم کراچی شہر کے شہریوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 6 تاریخ سے ان کو اسی پرانی قیمت پر دودھ دستیاب ہوگا، اور ہم اس جو یک طرفہ اعلان کیا گیا ہے اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ مہنگائی کا امپیکٹ تو ہر شہری پر آ رہا ہے، مگر اس دھڑے کے اعلان سے ہم یہ شہریوں کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ دودھ کی قیمت میں اضافہ بالکل نہیں ہوگا۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن کی تیاری کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر قابضین کے خلاف کارروائی کی نگرانی کے لیے کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن کی تیاری کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر قابضین کے خلاف کارروائی کی نگرانی کے لیے کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن کی تیاری لی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر قابضین کے خلاف کارروائی کی نگرانی کے لیے کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن کی تیاری کر لی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر قابضین کے خلاف کارروائی کی نگرانی کے لیے کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ اب بات کرتے ہیں کرونا کی۔ کراچی میں کرونا کیسز میں بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک دن میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 11.3% سے کم ہو کر 9.7% ہو چکی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 412 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 8 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی جاری چوتھی لہر کے دوران شہر قائد میں وبا کے حوالے سے بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کرونا کیسز کی شرح 1% گھٹ کر 9.7% تک آ چکی ہے۔ اس دوران شہر میں وبا کے 412 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 8 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں کرونا وائرس میں مبتلا 744 مریض زیر علاج ہیں، جن میں 64 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ حکومت سندھ کے احکامات کے تحت شہر قائد میں سیف ڈے کے طور پر تمام کاروباری مراکز، تجارتی مراکز بند ہیں اور کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہیں۔ شہر میں سیف ڈے کے طور پر جوڑیا بازار، بولٹن مارکیٹ، بوتن داس مارکیٹ، الیکٹرانک مارکیٹ سمیت تمام ہول سیل مارکیٹیں بند ہیں، جس کے سبب تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو مکمل طور پر معطل رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب حیدری مارکیٹ، لیاقت مارکیٹ سمیت شہر کی تمام مارکیٹیں اور معروف شاپنگ مالز بھی بند ہیں۔ کراچی کے 6 کنٹونمنٹ میں 84 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دے دیے گئے۔ کلفٹن اور کراچی کنٹونمنٹ بورڈ 154 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں 41 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دے دیے گئے۔ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ میں 9 پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار دے دیے۔ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ میں 88 پولنگ سٹیشنز میں سے 18 انتہائی حساس قرار ہیں، جبکہ کرنگی کنٹونمنٹ بورڈ میں 18 میں سے 16 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کی سماجی تنظیم لانڈھی والے کے 2 سال مکمل ہونے پر یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی گئی۔ 2 سالوں کے دوران تنظیم میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سمین نواز سے۔ دیکھیے یہاں پر جو ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے، ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے جس کا نام ٹیم لانڈھی والے رکھا گیا ہے، اور اس کا آج دوسرا یوم تاسیس کی مناسبت سے ان 2 سالوں میں جو پرفارمنس رہی ہے اس گروپ کی اور جو خدمات رہی ہیں، جو سروسز رہی ہیں لانڈھی کے علاقے کے لیے نوجوانوں پر مشتمل اس گروپ کی، اس کے سلسلے میں ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے اور ان کو سراہنے کے لیے ایک ایونٹ منعقد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس ایونٹ کے فاؤنڈر عمید صدیقی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے آج کے اس ایونٹ کا دراصل کیا مقصد ہے اور آپ کی ٹیم کی کیا کوشش ہے؟ آج کا ایونٹ ہماری آج 2 سالہ کاوشیں مکمل ہوئی ہیں۔ آج 2 سال ہماری کامیابی کو مکمل ہوئے ہیں، تو آج ہم نے کامیابی کے 2 سال پر ایک تقریب رکھی ہے جس میں ہماری ٹیم کے الحمدللہ آج 2 سال مکمل ہو گئے، اور یہاں پر تمام گیسٹ ہمارے جو سپورٹرز ہیں، جو اسپانسرز ہیں، ان کے ہمراہ ہم نے یہاں پر ایک تقریب رکھی ہے اور ہم کو شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر انہیں یہاں مدعو کیا ہے۔ تو
آپ کی ٹیم کی کیا کوششیں ہیں, کس طرح کا کام کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کی خدمات کرتے ہیں آپ کے جو ممبر؟ آج سے 2 سال پہلے تک اور تمام اس 2 سال کے عرصے میں جو ہے ٹیم لانڈی والے نے مختلف فلاحی اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور الحمدللہ آگے بھی اسی طرح فلاحی سماجی کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے. ٹیم لانڈی والے نے ان 2 سالوں کے اندر الحمدللہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں, بہت سارے فلاحی کام کیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کام کو, اس نیک کام کو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح جاری و ساری رکھیں گے. یہ بالکل ٹیم لانڈی والے کے یہ فاؤنڈر تھے عمیر صدیقی, اور ان کا یہ بتانا تھا کہ ایک طرح سے سوشل گروپ ہے اور سماجی خدمات لوگوں کی سر انجام دیتا رہتا ہے. مختلف اوکیزنس کے اوپر مختلف ایکٹیویٹیز ان کے گروپ کی جانب سے کی جاتی ہیں. بالخصوص فوکس کیا جاتا ہے لانڈی کے رہائشیوں کو, اس علاقے کے قرب جوار کے ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے کسی قسم کی مدد کی ہے, کسی ایونٹ کے موقع پر ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے لوگوں کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا زمین نواز. شہر میں مہنگائی کے بادل تھم نہ سکے, سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہول سیل کی سطح پر پیاز اور آلو 10 روپے, ٹماٹر 20 روپے مہنگے ہو چکے ہیں, جبکہ ٹینڈے اور بھنڈی ہول سیل کی سطح پر 20 روپے مہنگے ہو کر 140 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں. سبزی فروشوں کا کہنا ہے بارش اور فصلیں ختم ہونے کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. سی وی یو پر پھنسے غیر ملکی جہاز کے چوتھے ریسکیو آپریشن کی تیاری کر لی گئی ہے. ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ نے جہاز کے اگلے آپریشن کے لیے سی میکس کمپنی کو اجازت دے دی ہے. کل جہاز کے قریب کرین بارج کو لے جانے کی کوشش بھی کی جائے گی. 7 ستمبر کو دوپہر کے وقت جہاز کا ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے گا. سی وی یو پر پھنسے غیر ملکی جہاز کے چوتھے ریسکیو آپریشن کی تیاری کر لی گئی ہے. ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ نے جہاز کے اگلے آپریشن کے لیے سی میکس کمپنی کو اجازت دے دی ہے. کل جہاز کے قریب کرین بارج کو لے جایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی جہاز کو باہر نکالنے کی. 7 ستمبر کو دوپہر کے وقت جہاز کا ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے گا. سی میکس کمپنی کو ریسکیو آپریشن کے لیے اجازت دی جا چکی ہے. سی وی یو پر پھنسے غیر ملکی جہاز کے چوتھے ریسکیو آپریشن کے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ سے. جی آگاہ کیجیے گا ذیشان, مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں, ہینگ ٹینک 77 جو ہے یہ عید قرباں کے تیسرے روز سے یہاں پر پھنسا ہوا ہے. اس جہاز کو نکالنے کی حتمی آپریشن جو ہے یہ 7 ستمبر کو کیا جائے گا. ڈی جی پورٹ اینڈ شپنگ نے سی میکس کمپنی کو آپریشن کی اجازت دے دی ہے. یہ جہاز کو نکالنے کی چوتھی کوشش ہوگی, اور ریسکیو کمپنی جو ہے وہ سی میکس میرین سروسز, انہوں نے آخری پلان جو ہے وہ ترتیب دے لیا ہے, جس کے تحت کل جہاز کے قریب جو ہے وہ کرین بارج کو لے جانے کی کوشش کی جائے گی, اور کل سارا دن لگ جائے گا اس بارج کو وائر اٹیچ کرنے میں جہاز سے. اس کے بعد 7 ستمبر کی دوپہر کو جو ہے ہائی ٹائڈ ہوں گے, جو کہ عاصم اقبال جو کہ چیف نوٹیکل سرویئر ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کافی معاون ثابت ہوں گے جہاز کو نکالنے کے لیے. دوپہر کے وقت 7 ستمبر کو یہ آپریشن شروع کیا جائے گا, اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہائی ٹائڈ کے باعث یہ آپریشن جو ہے یہ کامیاب ہونے کی امید ہے. جی آپریشن کامیاب ہونے کی امید ہے. بہت شکریہ آپ کا سید ذیشان. 39 سال گزرنے کے باوجود بھی لیز نہ ملنے پر سندھ گورنمنٹ امپلائیز سوسائٹی کے رہائشی گلشن مہران میں سراپا احتجاج ہیں. تفصیلات جانتے ہیں محسن تالپور سے. جی محسن آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں, سندھ حکومت سوسائٹی کے الاٹیز کو جو ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے مہران گلشن مہران میں 1982 میں جو ہے پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے, جبکہ 39 سال گزرنے کے باوجود بھی ان ملازمین کو جو الاٹیز ہیں ان کو جو ہے پلاٹ کا قبضہ تاحال نہ مل سکا. اس حوالے سے جو امپلائیز ہیں اور ملازمین ہیں وہ اس حوالے سے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں. مسعود صاحب آپ بتائیے گا کہ جو ہے یہ کب سے آپ کو پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے, تو اس ہسٹری بتائیے گا, اور یہ آپ کے کیا مطالبات ہیں اور یہ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 1982 میں یہ پلاٹ الاٹ ہوئے تھے, اور یہ پلاٹ جو ہے بہت سارے الاٹیز کے پاس ہیں, پھر ٹرانسفر ہوئے بہت سارے لوگوں کو. اس وقت تک یہ لینڈ کلیئر تھی, لیکن آج کچھ دن پہلے ایک سڈن واقعہ سرزد ہوا کہ اس پر جو ہے وہ لیٹیگیشن کی باؤنڈری وال کر دی گئی, اور باؤنڈری وال کرنے والا جو ہے جو ادارہ ہے یا جو لوگ ہیں وہ ہمارے بڑے مہذب ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس ادارے کے لیے ہمارے باپ دادا اور بھائیوں نے بڑا خون دیا ہے اس ادارے کے لیے. یہاں پر جتنے بھی آپ کو جو پلاٹ ملے تھے وہ تمام جو ہے امپلائیز ہیں ان کو ہی پلاٹ ملے, اور قبضہ ابھی تک نہیں ملا کسی بھی امپلائی کو؟ دیکھیں, یہ پلاٹ لیز ہے,
कब्जा नहीं दी गया सोसाइटी की तरफ से, और प्लॉट जो है अभी भी उसी तरह जंगल का जंगल पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि ये एक कीमती लैंड है, इस वजह से जो है इस पर जो है कुछ अनासिर, मैं मखसूस अनासिर कहूँगा। एक दूसरी मैम यहाँ पे खातून मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपको भी प्लाट मिला था और ये कब से आपको ये सिलसिला इसका है कि कब्जा आपको नहीं मिला? ये 1982 में प्लॉट मिले हैं और 1982 से लेके अब तक हुआ यह है कि इसकी पोजीशन भी बसा औकात इशू कर दी जाती है सोसाइटी की तरफ से, और लोगों ने बाउंड्रीज भी बनाई हैं। और जब ये इस पे वो था, जब नक्शे दे रहे थे तो उस वक्त बन भी रहे थे, लेकिन ये है कि पैसिफिक टाइम जो है वो यहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया, या कुछ अनासिर ने 3A, 3B, 3C पे कब्जा कर लिया और वो उन्होंने वहाँ पे फेंसिंग कर दी। अब ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं उसके जो अगर मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात सबसे पहले ये है कि पूरे प्रोजेक्ट की, जो कि 2009 में ऑर्डर हुआ था कोर्ट का, उसके हिसाब से हमें पूरे ज़मीन पे हमें NOC दी जाए तमाम को, चाहे वो किसी जगह जिस है, चाहे वो 3 में है, 2 में है, 1 में है, उन सब की NOC इशू की जाए और हम लोगों को बनाने दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। मैम हमारे साथ मौजूद थी, उनका यही कहना था कि 1985 से जो उनको प्लाट मिले हैं उनकी NOC भी अभी उनको ताहाल नहीं मिल सकी। उनका यही जो है सिंध हुकूमत और जो आला इदारे हैं उनसे यही मुतालबा है कि इस मामले का नोटिस लेकर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके जो प्लाट अलाट किए हुए थे उनका जो है कब्जा उन्हें दिलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मौसम ताल पर।